نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: اعلموا انما الحیات الدنیا زینۃ ولہو ولعب وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ ایک آیت کریمہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی کا مختصر ترجمہ اور اس کی تشریح نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب کے عنوان سے ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، دنیا میں جو بھی قوم زندہ ہوتی ہے اور جو بھی قوم ترقی کرنا چاہتی ہے، وہ خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کا خیال رکھتی ہے۔ اگر نوجوانوں کا خیال نہ رکھا جائے تو قوم مضبوط نہیں ہو سکتی، مستحکم نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ابتدائی زمانے میں نوجوانوں کے اوپر آپ نے کام کیا اور نوجوانوں کو تبلیغ کی، دین اسلام کے اندر ان کو لانے کی کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی کوشش کی۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی ابن ابی طالب، اور اسی طریقے سے حضرت ارقم اور اس طرح کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، یہ سب کے سب نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، اور بعد میں چل کر کے یہ اسلام کے داعی ہوئے، اسلام کے سپاہی ہوئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کی۔ لہذا انسان کے زندگی کے جو مراحل ہیں اس کو 3 حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرحلہ ہے بچپنے کا، اور دوسرا مرحلہ ہے جوانی کا، اور تیسرا مرحلہ ہے بڑھاپے کا۔ یہی 3 مراحل ہیں۔ قرآن مجید نے ایک باریک اشارہ کیا ہے اس آیت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، بے شک یہ دنیا کی زندگی، لعب ولہو، کھیل اور کود ہے۔ اس سے اشارہ کیا کس کے جانب؟ بچپنے کی جانب۔ جب آدمی چھوٹا ہوتا ہے تو کھیل کود کے علاوہ اس کو کوئی چیز پسند نہیں ہوتی۔ چھوٹے بچے کو اگر صبح سے شام تک کھانا نہ دیجیے لیکن اس کے کھیلنے کودنے کا سامان مہیا کر دیجیے تو اس کو بھوک بھی نہیں لگے گی، یا اگر کھانا رکھیے بھی تو جلدی جلدی 1-2 لقمے کھا کر کے بھاگے گا پھر کھیلنے کی طرف۔ اس وقت کھیل کود کے علاوہ کوئی چیز اس کو پسند ہی نہیں آتی ہے۔ یہ بچپنے کی طرف اشارہ ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل اور کود ہے۔ اور اس کے بعد بچپنے سے جب آدمی ترقی کر کے جوانی کے عمر میں پہنچتا ہے تو زینتن، زیب و زینت اختیار کرتا ہے۔ وہ کون اسمارٹ دکھ رہا ہے، کون اچھا لگ رہا ہے، کس طرح سے ہم فٹ دکھیں گے، کیسے ہم اچھے لگیں گے، اس کی کوشش کرتا ہے۔ لباس، پہناوا، چال ڈھال، ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتا ہے۔
یہ جوانی کا موقع ہوتا ہے، اور اس کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے وہ تفاخر فی الاموال والاولاد، جو مال اس نے کمایا ہے اس کے اوپر اور جو بال بچے اس کے ہیں اس کے اوپر وہ فخر کرتا ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے کاروبار میں اتنا نفع کیا، ہم نے یہ اپنے بزنس کا اس طرح سے امپائر ہم نے کھڑا کیا، یہ فخر کرتا ہے۔ یہ کب ہے؟ بڑھاپے میں، میرے اتنے بچے ہیں، اتنے پوتے ہیں، اتنے نواسے ہیں، اتنے نواسیاں ہیں، یہ سب کب کرتا ہے؟ بڑھاپے میں۔ یہی زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ ان 3 مرحلوں میں اسلام کے اندر تمام مرحلوں کے تعلق سے رہنمائی موجود ہے، تمام مرحلوں کے تعلق سے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے اپنے مقصد حیات کو نہیں سمجھا۔ زندگی کا مقصد ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ جب اگر ہم مقصد کو متعین کر لیں گے تو ظاہر ہے یہ تینوں مراحل ہمارے بہترین اور صحیح طریقے پر گزریں گے، تینوں مراحل ہمارے اچھے گزریں گے۔ بچپنے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ سیکھنے کی زندگی ہوتی ہے، انسان سیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے اور وہ اس وقت جانتا ہے، اور کہا کہ ایک بچے کا، چھوٹے بچے کا جو دماغ ہوتا ہے وہ بالکل وائٹ پیپر کی طرح سے ہوتا ہے، ایک دم وائٹ پیپر ہوتا ہے، سفید، اس میں کچھ لکھا گیا نہیں ہے۔ اب وہ ماحول کو دیکھتا ہے، سماج کو دیکھتا ہے، معاشرے کو دیکھتا ہے، جیسا وہ پاتا ہے ویسا وہ اپنے اندر کیا کرتا ہے؟ اختیار کرنا شروع کرتا ہے۔ اسی لیے تربیت کا مرحلہ کون سا ہے؟ بولیے، کون سا مرحلہ ہے تربیت کا؟ بچپنے کا مرحلہ ہے۔ تو گارجین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچپنے میں بچے کی تربیت کیجئے، اور تربیت کہتے کس کو ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر بھی رکھی ہے، شر بھی رکھا ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تم کو 2 راستے دکھا دیے، خیر کا بھی شر کا بھی، تبھی تو ہمارا امتحان ہوگا، ورنہ اگر صرف شر ہی شر ہوتا تو امتحان نہیں ہوتا، خیر ہی خیر ہوتا تو امتحان نہیں ہوتا۔ جیسے فرشتے کے اندر ہے، خیر ہی خیر ہے، ان کے ہاں شر کا جذبہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو خیر کا جذبہ بھی عطا کیا، شر کا جذبہ بھی عطا کیا، اور اس کے بعد ہم کو آزاد چھوڑ دیا کہ ہم خیر اختیار کرتے ہیں کہ شر اختیار کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم آزاد ہیں۔ تو بچے کے اندر بھی یہ جذبہ ہے، خیر کا بھی شر کا بھی، لیکن ماں باپ کو کیا کرنا ہے؟ ان کی تربیت کرنی ہے، خیر کے جذبے کو پروان چڑھانا ہے، اس کو ابھارنا ہے، اور شر کا جو جذبہ ہے اس کو نیچے کرنا ہے، اس کو کم کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تربیت۔ اور یہ کام کب ہوگا؟ تربیت کا یہ کام کب ہوگا؟ بچپنے میں ہوگا۔ اگر بچپنے میں ہم نے کھیل کود میں گزار دیا اور یہ کہا کہ بچہ چھوٹا ہے، یہ سمجھ کر کے ہم نے چھوڑ دیا، تو پھر بڑا ہو کر کے وہ کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں آ سکتا۔ اور بلکہ تربیت کا جو یہ معاملہ ہے، دیکھیے نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب بتا رہا ہوں، تربیت کا جو یہ معاملہ ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کو سمجھیے۔ ایک شخص کے یہاں ولادت ہوئی، اس کا بچہ 4 مہینے کا تھا۔ کتنے کا؟ 4 مہینے کا۔ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد ابن سیرین، اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے، اس کی عمر ابھی 4 مہینے ہے، میں اس کی دینی تربیت کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ کہاں سے شروع کروں دینی تربیت؟ محمد ابن سیرین نے کہا کہ تمہارے بچے کے تربیت کا وقت نکل گیا، اب وقت نہیں ہے تربیت کا۔ اس کو بہت تعجب ہوا، اس نے سوچا کہ لگتا ہے امام صاحب نے غلط سمجھ لیا، کہا کہ میں 4 مہینہ کہہ رہا ہوں، 4 سال آپ سمجھ رہے کیا؟ 4 مہینہ کہاں، میں نے بھی 4 ہی مہینہ سنا ہے، 4 ہی مہینہ سنا ہے، لیکن تمہارے بچے کے تربیت کا ایک بڑا وقت نکل گیا۔ کہا کیوں نکل گیا تربیت کا بڑا وقت؟ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، نہ بولتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، دودھ کے اوپر زندگی گزارتا ہے۔ 4 مہینے کا بچہ کتنا چھوٹا ہوگا؟ کہ چھوٹا ہے بچہ میرا بھی۔ کہا سنو،
اس کی تربیت وہاں سے شروع ہوئی تھی جہاں سے تم اس کی ماں لے کر آئے تھے. جس لڑکی سے تم نے نکاح کیا تھا اس وقت تم کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم ایسی لڑکی اپنے گھر میں لے کر کے آئیں، ایسی بہو اپنے گھر میں لے کر کے آئیں، ایسی بیوی اپنے گھر میں لے کر کے آئیں کہ بعد میں آنے والی نسلوں کی تربیت ہو سکے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تنکح المرأة لأربع، عورتیں 4 وجہوں سے بیاہی جاتی ہیں، ان کا نکاح کیا جاتا ہے. آپ نے کہا مال کے ذریعے سے، حسب و نسب خاندان کی وجہ سے، اور اسی طرح سے خوبصورتی کی وجہ سے. نبی نے فرمایا فاصبر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دینا. یعنی اگر ایک طرف مال ہے اور ایک طرف خوبصورتی ہے اور ایک طرف دینداری ہے، اور تم کو اگر اختیار کرنا پڑے تو دین کو چن لینا. خوبصورتی کے مقابلے میں اور مالداری کے مقابلے میں کس کو چنا جائے گا؟ دین کو چنا جائے گا. دین چننا کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے خیر ہوگا. اگر دیندار خاتون لے کر کے آئے ہو تو تمہارے لیے خیر کا معاملہ ہوگا. امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالی، امام مالک ابن انس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے رحمت اللہ علیہ. امام مالک کا کون ہے؟ امام مالک، امام مالک کون ہے؟ چاروں امام میں سے ایک امام ہے نا، سب سے پہلے امام ہے یہ. امام مالک، امام حنیفہ، اور اس کے بعد امام شافعی، امام احمد ابن حنبل. سب سے ایک پہلے نمبر کے جو امام ہیں، چاروں امام جو 4 امام کہتے ہیں لوگ، ان میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ سب سے اول نمبر پر ہوتا ہے. اور یہ مدینے کے امام ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے یہ درس دیا کرتے تھے. جانتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ ان کے والد نے، انس نے، ایک نکاح کیا. شادی کرنے کے بعد ان کو جب گئے اپنی اہلیہ کے پاس تو ان کو ان کی بیوی پسند نہیں آئی. پہلے سے دیکھا نہیں تھا انہوں نے، ہو سکتا ہے خوبصورتی اچھی نہیں لگی. نکل کر کے باہر آ گئے. وہ خاتون نیک تھی، وہ آئیں چل کر کے، اور انہوں نے کہا کہ شاید لگتا ہے میری خوبصورتی آپ کو پسند نہیں آئی، یا میں آپ کو پسند نہیں آئی، لیکن ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے میرے ہی ذریعے سے آپ کے اوپر خیر رکھا ہو، مجھے ناپسند نہ کیجئے. کس نے کہا؟ خاتون نے کہا. جب حضرت انس نے یہ دیکھا کہ خاتون اس قدر عقل مند ہے اور اتنی اچھی گفتگو کر رہی ہے، بات کر رہی ہے، تو انہوں نے اس کو اپنا لیا، رکھ لیا. جانتے ہیں اس ملاقات سے جو دنیا کے اندر پیدا ہوئے وہ کون تھے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے. غور کیجئے کہ نیک خاتون کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو نسل آتی ہے وہ نسل کیسی آتی ہے؟ نیک اور صالح آتی ہے. کیوں نیک اور صالح آتی ہے؟ کہ تربیت کی ذمہ داری، سب سے پہلا مدرسہ تربیت کا یہ کیا ہے؟ ماں کی گود ہے. ماں کی گود ہے. اب کوئی بے پردہ خاتون کو نکاح کر کے لائے، اور اسی طریقے سے کوئی ایسے خاتون کو نکاح کر کے لائے جو خود بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتی، بے پردہ رہتی ہے، گانے سنتی ہے، سیریل دیکھتی ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتی، گھر کے اندر شرعی ماحول کا اہتمام نہیں کرتی، تو جو بچے گھر کے اندر رہیں گے کیا ان سے آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ نمازی بنیں گے؟ بولیے، کیا ان سے آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے؟ جس گھر میں ماں اور باپ سیریلوں کے اوپر گانے اور ناچ دیکھ رہے ہوں، اس گھر سے، کیا اس گھر کے بچوں سے آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ دین اسلام کی تعلیم حاصل کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. ہم حکم دیتے ہیں لیکن ہم کرتے خود نہیں ہیں. بچہ سن کے نہیں سیکھتا بلکہ وہ دیکھ کے سیکھتا ہے. اسی لیے آپ بتلائیے کہ جس گھر میں آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھر کا چھوٹا بچہ یا بچی ہوتی ہے، وہ دوڑ کے آ کر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے وہ ایکٹنگ کرتی ہے جیسے اپنے ماں کو دیکھتی ہے کہ نماز پڑھ رہی ہے. اسی طرح سے چھوٹے بچے انگلی ہلاتے ہیں نہیں ہلاتے ہیں؟
بیٹھ کر کے تشہد میں کہ ماں کو دیکھتے ہیں کہ وہ تشہد کر رہی ہے یا نماز ادا کر رہی ہے یا والد کو دیکھتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نفل نمازوں کو اپنے گھروں کے اندر ادا کیا کرو، کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں رہتے ہیں یہ دیکھ کر کے وہاں سے کیا کریں گے؟ علم حاصل کریں گے، اس کو سیکھیں گے. اس ماحول کو ہم نے ختم کر دیا، یعنی بچپنے میں جو تربیت کرنے کا معاملہ تھا اس معاملے کو ہم نے ختم کر دیا. ہم سمجھتے ہیں صرف مال. ایک صاحب نے کہا کہ ہم اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی گھرانہ ہمیں ایسا نہیں مل رہا ہے جہاں ڈیمانڈ نہ ہو. ہر آدمی سونا پوچھتا ہے. آج تک کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے بچی کی تعلیم کیا ہے، اب دیجیے گا کیا. پہلا سوال یہی ہوتا ہے. کتنا سونا دیتے، کتنا پیسہ دیتے، کتنا مال دیتے. جب معاملہ یہ ہو نکاح اور شادی کا تو کس طرح سے نسل ہماری درست پیدا ہو سکتی ہے اور خیر پیدا ہو سکتی ہے. نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نے دینداری کو ترک کر دیا، دینداری کو دیکھا نہیں. اور جب دینداری کو نہیں دیکھا تو وہ نسل جو اس سے پیدا ہوگی وہ دیندار کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ کسی قیمت پہ دیندار نہیں پیدا ہو سکتی. ماں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کرے، اور کیسے تربیت کی گئی تھی اس زمانے میں ہم آپ کو بتلا رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پوری دنیا جانتی ہے. بخاری شریف جن کی لکھی ہوئی کتاب ہے، قرآن مجید کے بعد روئے زمین پہ سب سے صحیح کتاب اگر کوئی موجود ہے تو وہ کون سی کتاب ہے؟ بخاری. صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری ہے. ان کے ماں نے یہ وصیت کی تھی کہ جب جا رہے تھے علم دین سیکھنے کے لیے تو ان کے دامن میں چند اشرفیوں کو رکھ کر کے سی دیا تھا، سلائی کر دیا تھا کپڑے کے اندر رکھ کر کے، اس لیے کہ چھوٹا بچہ ہے کہیں گرا دے گا، کہیں کوئی جیب سے کوئی چوری کر لے گا، تو کپڑے میں سلائی کر دیا تھا. پہلے زمانے میں لوگ ایسے ہی کرتے تھے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے. کر دیا. بات ہوئی، گفتگو ہو رہی تھی، کشتی میں سوار تھے تو ایک شخص سے انہوں نے باتوں میں تذکرہ کر دیا کہ میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے یہ اشرفیاں سی دی ہیں. کہا کتنی اشرفی ہے؟ سارے معلومات وہ حاصل کر لیا، اور حاصل کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ لوگوں میرے اشرفی چوری ہو گئے ہیں، چوری ہو گئے ہیں، تاکہ تلاشی لی جائے، اور جب تلاشی لی جائے گی تو امام بخاری کے پاس وہ اشرفیاں نکلیں گی اور ہم ان کو پکڑ لیں گے. سمجھ رہے؟ جب تلاشی لے جانی شروع کی جانے لگی تو امام بخاری نے خود کو اپنے آپ کو لا کر کے پیش کر دیا. جب پوچھا جانے لگا تمہارے پاس کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ ہے، تو امام صاحب نے خود کو اپنے آپ سامنے پیش کر دیا. جو وہاں موجود تھے لوگ انہوں نے کہا کہ اے بچے تمہارا تو اندر تھا، کوئی نہیں دیکھا تھا، تم نے کیوں اس کو لا کر کے پیش کیا؟ کہا میری ماں نے کہا تھا کہ کسی سے جھوٹ مت کہنا، کسی سے بھی جھوٹ نہ کہنا. یہ تربیت کس کی تھی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی تربیت تھی. آج ہم اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں، اگر ہمارے دوست کا سوال فون آیا یا کسٹمر کا فون آیا، کہاں ہیں آپ؟ میں نکل چکا ہوں. ہے موجود کہاں موجود ہے؟ گھر پہ موجود ہے، لیکن کہہ رہے ہیں نکل چکا ہوں، بس راستے میں ہوں، 2 منٹ پہنچ رہا ہوں. کیا وہ بچہ جو آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے کہ میرے ابا کس طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ کل چل کر کے وہی بچہ جا کر کے کہیں اور ہوگا، آپ پوچھئے گا کہاں ہو؟ وہ کہے گا اسکول میں ہوں، کیونکہ آپ نے اس کو سکھایا ہے، ہم نے اس کو سکھایا ہے کہ جھوٹ بول کر کے بے وقوف بنانا یہ کیا ہے؟ کلچر ہے. اسلامی تعلیمات سے ہم نے اس کو دور کیا اور خود ہم عمل کر کے اس کو دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے جھوٹ بولا جاتا ہے، کس طرح سے پریکٹیکلی معاملہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو ٹھگا جاتا ہے. گھر کے اندر موجود ہیں، دروازے پہ دستک ہوا، فلاں ہے، کہ جاؤ کہہ دو ابا سوئے ہوئے ہیں، جاؤ کہہ دو ابا فلاں کام کر رہے ہیں، جاؤ کہہ دو ابا مصروف ہیں، جبکہ مصروف نہیں ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں. جب سوئے ہوئے ہیں تو کیسے؟ اب وہ بچہ جاتا ہے کہتا ہے کہ میرے ابا کہہ رہے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اس کو کیا معلوم؟ سمجھ ماری بات؟ تو یہاں سے تربیت کا فقدان ہوتا ہے، تربیت کا معاملہ یہاں سے خراب ہوتا ہے. اب اس کے بعد دین اس کو اس کے گھر میں نہیں ملتا،
مسجد سے اس کے تعلقات نہیں ہیں، کیونکہ اس کے والد کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، والدہ کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، دین کہیں نہیں ملتا۔ اسکول اور کالج میں جہاں وہ پڑھتا ہے وہاں اس کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا، کسی کو بیوقوف بنا دینا، یہ کلچر کا حصہ ہے، کلچر کا حصہ ہے۔ عشق، معاشقہ، محبت اور اس طرح کی چیزیں اچھے بناوٹ میں لا کر کے اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مشنری اسکولوں میں آج ہوتا کیا ہے، وہاں ایک چیپٹر ہے سنڈریلا، 3 سال کی بچی ہے وہ، جو اپنے ماں سے جھوٹ بول کر کے جاتی ہے۔ ہم نے پلے اسکول میں اپنے 3 سال کے بچے اور بچی کو یہ سکھلا دیا کہ ماں باپ کو جھوٹ بول کر کے بیوقوف بنانا یہ کلچر کا حصہ ہے۔ اب جب وہ بڑی ہوگی یا بڑا ہوگا تو جھوٹ بولے گا یا نہیں بولے گا، بتلائیے۔ ایجوکیشن سسٹم کا یہ فیلیور ہے کہ کسی بھی بچے کو 3 سال سے اس کے ماں سے جدا کر کے اس کو باہر کر دیا جائے، ماں اس کو اپنے ساتھ رکھے اور جو علم اس کے پاس ہے دین کا وہ اس بچے کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ زمانہ سیکھنے کا ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچے کو گلی میں اگر بھیجتے ہیں کھیلنے کے لیے، سڑک پہ بھیجتے ہیں کھیلنے کے لیے، وہ کھیل کر کے آتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، بتائیے کیا کرتے ہیں؟ اس کا ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، اس کے کپڑے بدلواتے ہیں، کیونکہ اس کا کپڑا گندا ہو گیا ہوگا، ہاتھ پاؤں اس کا، جس طرح سے اس کے ہاتھ پاؤں اور کپڑے گندے ہوتے ہیں، باہر جانے سے اس کا کردار بھی گندا ہوتا ہے، اس کا دل بھی گندا ہوتا ہے۔ مختلف طرح کے بچوں سے ملتا ہے، کون کس گھرانے کا ہے، کون کس گھرانے کا ہے، کوئی گالی بول رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی نئی بات کر رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، وہ سب سیکھ کر کے آتا ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کے اندر روک لگانی ہے، اس کی تفتیش کرنی ہے، بیٹا آج کیا سیکھا تم نے؟ کوئی نئی بات پتہ چلی ہے؟ تمہارے دوست نے کیا کہا، اس نے کیا کہا؟ ہم کو اس سے فرصت ملے گی تب تو۔ لیکن آج ماں باپ کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے بال بچے کو بٹھا کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ میاں بیوی کے درمیان آپس میں بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، تو شوہر دن بھر گھر سے باہر ہے کمائی کرنے کے لیے، اور جب کما کے واپس لوٹا گھر میں تو جو وقت ملا اس میں وہ موبائل میں مصروف ہے، اور گھر میں خاتون گھر کے کام کاج مکمل کر کے جو وقت ملا وہ اپنے موبائل میں مصروف ہے۔ دونوں کے اندر رابطے کی کمی ہے، شوہر بیوی کی ضرورتوں کو نہیں سمجھ رہا ہے اور بیوی شوہر کی ضرورتوں کو نہیں سمجھ رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دونوں کے درمیان طلاق کے اور خلا کے یہ مسائل کتنے بڑھ گئے ہیں۔ اور ایک احصائیہ، ایک سروے کیا گیا اسی ہندوستان میں، طلاق اور خلا کے جو مسائل پیش آتے ہیں اس میں 75% جو مسئلے ہیں وہ اس موبائل کی وجہ سے ہیں۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا، اس کو کچھ نہیں آتا، لیکن اگر اس کو موبائل پکڑا نہیں دیجیے تو وہ کھانا نہیں کھائے گا، نہیں دیجیے تو وہ دودھ نہیں پیے گا، جب تک اس کے ہاتھ میں یہ نہ دیجیے۔ یہ کہاں جا رہی ہے قوم؟ شارٹس کے نام پر، یوٹیوب کے نام پر طرح طرح کی چیزیں اس کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے عمر کی چیز نہیں ہے، اس سے بڑی چیزیں وہ دیکھ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وقت سے پہلے وہ جوان ہو رہا ہے، اپنی معصومیت کو کھو رہا ہے، اپنے بچپنے کو ختم کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ سوچ رہے ہیں چلو بچہ خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے، اس کے لیے موبائل دے دو۔ بچہ اگر ہنگامہ کر رہا ہے، ہلہ کر رہا ہے تھوڑا سا، والد کہتے ہیں ارے دے دو بھائی موبائل، تھوڑی دیر دیکھ کر کے وہ چپ ہو جائے گا۔ ماں اگر سختی کرتی ہے تو باپ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور باپ اگر سختی کرتے ہیں تو ماں کیا ہو جاتی ہے؟ ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ ہر گھر کا معاملہ یہی ہے، ہر گھر کا معاملہ، کوئی نہیں بچا ہے جس سے۔ اب جب معاملہ ایسا ہو تو نتیجہ کیسا نکلے گا؟ ہم خود، ہمارا آج حال کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ موبائل پہ کال تو فری ہے، فری ہے، اس پہ پیسہ نہیں لگتا، 200-150 روپے کا ریچارج کروائیے، مہینے بھر جتنا چاہے اتنی گفتگو کر لیے۔ پہلے جب پیسہ لگتا تھا تو آدمی ضرورت کی بات کر کے جلدی فون کاٹ دیتا تھا، ہے کہ نہیں؟ جب سے فری کا معاملہ آیا اب وہ چیز بھی نہیں رہی، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اتنا جلدی بول رہے ہو؟ فری ہے نا،
کوئی پیسہ نہیں لگ رہا نا, آرام سے بات کرو. اب اس کے وجہ سے لوگ رات بھر بات کے اندر ملوث ہیں, مبتلا ہیں. ارے بھائی, کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ کال فری ہے؟ پیسہ ہی صرف قیمت ہے. ہماری عمر, ہماری زندگی کا جو گھنٹہ ہم اس میں گفتگو کرنے کے لیے لگا رہے ہیں, اس کی قیمت کسی پیسے سے ادا کی جا سکتی ہے؟ بولیے, نہیں ادا کی جا سکتی. ہم اپنی عمر لگا دے رہے ہیں اس کے اندر ایک ایسی چیز میں جس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں, جس میں اگر ہم ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا, نفل 2 رکعت نماز ادا کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا. لیکن یوٹیوب پہ سن کر کے, کسی کا بلاگ دیکھ کر کے, کسی کا ویڈیو دیکھ کر کے کیا ہماری دنیا سنورے گی یا ہماری آخرت سنورے گی؟ بتائیے. لیکن انٹرنیٹ کے نام پہ, فری کے نام پہ ہم اس چیز کے اوپر ملوث ہیں. ایسے اس ماحول میں ہمارا یہ معاشرہ کیسے سنبھلے گا اور کیسے سدھرے گا؟ بگاڑ کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے. اب ہم اس میں اس فون کو برا نہیں کہیں گے, اس کو برا نہیں کہہ سکتے. آپ کیوں نہیں برا کہہ سکتے؟ اس کے اندر خیر اور شر نہیں ہے. اگر اس کو آپ ایسا رکھ دیے تو یہ کیا کچھ بول رہا ہے, کچھ کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. خیر اور شر ان ہاتھوں میں ہے جو اس کو استعمال کر رہا ہے, اس ہاتھ میں, اس کو بتانا پڑے گا. ہم آپ کو بتا رہے ہیں. دیکھیے تربیت ہوتی کیسی ہے, غور سے سنیے. حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں باپ بیٹے ہیں, ہے یا نہیں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب سے جدا ہونا پڑا تھا. اس وقت بچے کی عمر کتنی رہی ہوگی حضرت یوسف کی؟ بتائیے کتنی عمر رہی ہوگی؟ 6 سال اور 5 سال 4 سال, یہی باتیں آتی ہیں. اتنا ہی عمر ان کی تھی. 4 سال میں ان کے ابا نے ان کی کیا تربیت کی تھی, آپ اندازہ لگائیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تربیت کی تھی 4 سال میں, کہ جب بڑے ہوئے, جوان ہوئے, اور اس کے بعد سے تو ان کو اسلامی ماحول نہیں ملا. لوگ کہتے ہیں ہم کو کلچر نہیں ملا, ہم جہاں رہتے ہیں وہاں تہذیب نہیں ملا. تہذیب کی کیا بات ہے؟ جب 4 سال میں ان کو والد سے جدا کر دیا گیا تو کہاں گئے وہ؟ مصر میں گئے. جہاں بے حیائی تھی وہاں دینداری تو نہیں تھی, اسلامی تعلیمات تو نہیں تھی. اور مصر کے بادشاہ کے محل میں ہوتے تھے, جہاں کنیزیں تھیں, جہاں رقص تھا, جہاں شراب کا دور چلتا تھا, شراب کا جام چلا کرتا تھا, بے حیائی تھی, فحاشی تھی. اس کے باوجود جب دروازے بند کر کے برائی کی دعوت آپ کو دی گئی تو آپ نے کیا کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے, اللہ رب العالمین کی پناہ, میں ایسی بری کام نہیں کروں گا, ایسے غلط کام نہیں کروں گا. ہم کہتے ہیں کہ ہم ماحول کی وجہ سے بگڑ گئے, ہم کلچر کی وجہ سے بگڑ گئے. ذرا یہ بتلائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت کیسی تھی کہ برائی کا موقع ملنے کے باوجود اس وقت کی خوبصورت ترین عورت اور عزیز مصر کی بیوی, دروازے بند ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی. اس کے باوجود بھی ان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف کیسا تھا. یہ تربیت کس نے کی تھی بتائیے؟ ان کے والد نے کی تھی, ان کے والد نے کی تھی. اور یہ تربیت کا اثر بچپنے میں جو کیا گیا تھا وہ ان کے جوانی کو بگڑنے سے محفوظ کر لیا. ہم آج بچوں کے بچپنوں کو ضائع کر دے رہے ہیں, ان کو موبائلوں کے حوالے کر دے رہے ہیں, اور ان کو برائیوں اور فحاشیوں کے حوالے کر دے رہے ہیں, جس کے وجہ سے یہ بچے جوان ہو کر کے بھی کیا ہو رہے ہیں, بگڑ رہے ہیں. ان کو دین کا کوئی مطلب, ہم سمجھتے ہیں دین اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نام کے آگے جہاں پر ریلیجن کا کالم ہوتا ہے وہاں پر ہم خالی اسلام لکھ دیں, بس اتنا ہی ہے. اس سے زیادہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے. بس اتنا ہی ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں, عبداللہ, عبد الرحمن, ہاں یہ ہمارا نام ہے. اس کے علاوہ اس دین سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے. یہی وجہ ہے. یہ تو والد کی تربیت ہوئی تھی. والدہ کی تربیت کی ایک مثال لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے
تو آپ کے آئے ہوئے 1 سال ہوئے تھے. کتنا دن؟ 1 سال. کون سا جنگ پیش آیا؟ غزوہ بدر. غزوہ بدر پیش آیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لڑائی چل رہی ہے میدان میں, جنگ چھڑی ہوئی ہے, میں دیکھتا ہوں کہ میرے دونوں جانب ایک چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معوذ, یہ دونوں میرے دائیں بائیں جانب کھڑے ہیں. کہا میرے جسم کے اندر جھرجھری ہو گئی کہ ایسی لڑائی چل رہی ہے, میں اپنی حفاظت کروں گا کہ ان بچوں کو دیکھوں گا, کہاں سے یہ بچے آ گئے؟ اتنے میں ایک بچے نے کہا چچا ابو جہل کو آپ نے دیکھا ہے؟ ذرا بتا سکتے ہیں ابو جہل کون ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ کہا بیٹا ابو جہل کو کیا کرو گے جان کر کے, کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے. یہ کس نے بتلایا تھا اس کو؟ اس 1.5 سال کے 1 سال کی مدت میں ایک چھوٹے بچے کو یہ کس نے تعلیم دی تھی بتائیے؟ اس کی ماں نے تعلیم دی تھی اس کے گھر کے اندر, اس کو بتلایا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے جو مکہ کے اندر رہتا ہے, اور اس کی یہ بات اس کے دل کے اندر بیٹھ گئی. اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اتنے میں وہ نظر آ گیا, میں اشارہ کر رہا تھا کہ میرے اشارے کی انگلی ابھی نیچے نہیں آئی تھی کہ وہ دونوں بچے میرے اگل بغل سے غائب ہو گئے, اور دیکھا کہ ابو جہل کو پٹک کر کے زمین پہ خاک و خون میں تڑپتا ہوا چھوڑ دیا ان لوگوں نے. یہ تربیت تھی, ماں کی تربیت تھی جو اس نے اپنے بچے کو کی تھی اس زمانے میں. آج یہ تربیت کا فقدان ہو گیا, تربیت ختم ہو گئی, جس کے نتیجے میں نوجوانوں میں یہ بگاڑ پیدا ہوا, یہ بگاڑ پیدا ہوا. تربیت کیسی ہوتی تھی دیکھیے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آج نوجوانوں کے کردار بدل گئے, ان کے سوچنے سمجھنے کے طریقے بدل گئے. کیسے بدل گئے دیکھیے, اس لیے کہ ہمارا ٹارگٹ آج دوسرا ہے. اگر ایک وقت کا نماز اگر بچہ نہ پڑھے تو ہم کچھ نہیں کہتے اس کو, جمعہ بھی نہ پڑھے تو کچھ نہیں کہتے, بلکہ ہم خوشی سے اس کا ایڈمیشن ایسے اسکول میں کراتے ہیں جہاں جمعہ پڑھنے تک کی اجازت نہیں ہوتی ہے اس کو. سال بیت جاتے ہیں بچہ جمعہ تک نہیں پڑھتا, کل قیامت کے دن وہ گرہبان پکڑ لے گا کہ ابا یہ کیا کیا آپ نے, کیا کیا آپ نے؟ ہمارے تو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں ہی نہیں ہیں. 3 جمعہ جو لگاتار چھوڑے اس کے دل کے اندر سیاہی پڑ جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے نہیں ہے, یہ حدیث پتہ ہے نہیں ہے, اس کے باوجود ہم دنیا کے نام پر اپنے بچوں کو کفر کے حوالے کر رہے ہیں, اور ہم کو ذرا سا بھی افسوس نہیں ہے, ذرا سا بھی, ذرہ برابر بھی افسوس نہیں ہے. پیسہ کمانے کا مشین ہم ان کو سمجھتے ہیں, پڑھاؤ لکھاؤ, پیسہ کمائے وہ لا کر کے دے تاکہ ہمارا بڑھاپا اچھا گزرے. ATM مشین بن جائے وہ. ہم خود اپنا ATM مشین ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بھی کیا ہو جائے, ATM مشین ہو جائے. دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جانتے ہیں ایسا کرنے والے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جنازہ رکھا ہوا ہے, بچہ مسجد کے باہر کھڑا ہے, کہا ہے کو بابو تمہارے ابا کا جنازہ ہے؟ کہا نہیں ہم نے استنجا نہیں کیا ہے, جنازہ جلدی سے پڑھا دیجئے, دفن کر کے فارغ ہوں گے, مجھے اپنی ڈیوٹی میں جانا ہے. کیا فائدہ اس بچے کا جو آپ کے جنازے میں کھڑے ہو کر کے یہ تک نہ کہہ سکے کہ اللہ میرے ابا کی مغفرت کر دے؟ کیا فائدہ ہوا؟ کیسی تربیت دی ہم نے؟ اور کل قیامت کے دن یہ یاد رکھیے گا کہ یہی بچہ کھڑے ہوگا, گرہبان پکڑے گا اور کہے گا کہ جو ڈگریاں آپ نے دلائی تھی ابا, یہ ڈگریاں یہاں کام نہیں آ رہی ہیں, آپ نے میرے ساتھ خیانت کی ہے, جو تربیت میری کرنی چاہیے تھی وہ تربیت آپ نے نہیں کی ہے, آپ نے قوم کے حوالے کر کے مجھے چھوڑ دیا, حالات کے حوالے کر کے مجھے چھوڑ دیا. آج آپ کی گردن نہیں بچ سکتی ہے, نہیں بچ سکتی ہے آپ کی گردن. وہ حدیث اٹھائیے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے گا کہ تم جنت میں جاؤ. وہ جا رہا ہوگا کہ دور سے ایک آدمی آواز دے گا, پکارے گا, کہے گا یا ربی ہذا خاننی, اے اللہ اس کو روکیے, اس نے میری خیانت کی ہے, اس نے میری خیانت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ٹھہرائے گا, روکے گا, وہ آئے گا سامنے. جب یہ دوسرا دیکھے گا اس کو, کہے گا کہ اے اللہ یہ دنیا میں میرا پڑوسی تھا, ہم نے تو اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے,
کبھی بھی اس کے مال کے اوپر، اس کے جائیداد کے اوپر، اس کی عزت کے اوپر ہم نے غلط نگاہ نہیں ڈالی، اس کی بہو بیٹیوں کے اوپر ہم نے غلط نگاہ نہیں ڈالی۔ یہ کیا خیانت کی بات کر رہا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ یہ صحیح کہتا ہے، ان چیزوں میں اس نے کبھی غلط نگاہ نہیں ڈالی، لیکن یہ نمازی تھا، یہ دیندار تھا، یہ دینداری کو انجام دیتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، لیکن اس کے سامنے میں بیٹھا ہوتا تھا بے نمازی، اس نے ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے، چلو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا۔ یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہے۔ اب بتلائیے جب پڑوس کا یہ معاملہ ہے تو ہم نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کے چلے آ جاتے ہیں، بغل میں بیوی سوئی ہوئی ہے اس کو نہیں جگایا، گھر میں کمرے میں بچہ سویا ہوا ہے اس کو کہہ دیا کہ نہیں سونے دو، ابھی 6 بجے اٹھ کر کے اس کو اسکول جانا ہے۔ آج کل کے زمانے میں اذان کتنے بجے ہو رہی ہے؟ فجر کی اذان 5:20 پہ ہو رہی ہے، اور اس کے 40 منٹ کے بعد 6 بجے آپ بچے کو جگا رہے ہیں۔ 40 منٹ پہلے جگا کر کے اگر مسجد لے کر کے آ جاتے تو وہی بچہ کل آپ کے لیے دعا کرتا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ کہتا۔ یہ تربیت ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے تربیت چھوڑ دیا۔ ایک دن اگر بچہ ٹیوشن نہ جائے تو باپ بیلٹ سے اس کی پٹائی کرتا ہے، کیوں نہیں گیا؟ میں پیسہ دے رہا ہوں، 5,000 روپے منتھلی تمہارے ٹیوشن کا لگا رہا ہوں، تم کو 5,000 کی پرواہ ہے، اس بچے کی جان کی پرواہ نہیں ہے جو کل قیامت کے دن آگ میں ڈالا جائے گا کہ وہ بے نمازی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی تھی دیکھیے۔ نکلے ایک مرتبہ، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں ہیں رضی اللہ عنہ، بھوک لگی ہے دونوں کو۔ دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابی ہیں، بکری چرا رہے ہیں، عقبہ ابن ابی معیط کی بکری چراتے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بلایا، کہا اے بچہ ادھر آؤ، تمہارے پاس کوئی بکری ہے کہ ہم لوگوں کو بھوک لگی ہے، دودھ پینا چاہتے ہیں؟ کہا کہ بکری تو ہے لیکن ہم اس کا دودھ نہیں دے سکتے، ان بکریوں کے ہم مالک نہیں ہیں، ان بکریوں کے ہم رکھوالی کر رہے ہیں، چرواہا ہیں، ہم چرا رہے ہیں، بس میری بکری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کتنا ہونہار بچہ ہے، ابھی سے اس کو امانت کی کس قدر پرواہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بکری میرے مالک کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اچھا ایک ایسی بکری کا پتہ دو، نوجوان ایک ایسی بکری کا پتہ دو جس نے آج تک بکرے کا منہ تک نہ دیکھا ہو، یعنی اس نے ابھی بچہ بھی نہیں دیا ہو، ایسی بکری کا پتہ دو۔ کہا یہ لیجئے، یہ ہے وہ بکری۔ حضرت ابوبکر صدیق پکڑ کر کے لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہیں سے ایک کھوکھلا پتھر لے کر کے آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دودھ دہا، وہ کھوکھلے پتھر میں دودھ آ گیا۔ یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ بکری کے تھن سے، وہ بکری جو ابھی تک بچہ تک نہیں دی تھی، اس کے تھن سے دودھ آیا، آپ نے خود پیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، اور اس کے بعد جو دودھ بچا ہوا تھا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دے دیا، کہا بچہ تو بھی اس سے دودھ پی لے، اور یہ کہہ کر کے یہ دونوں کے دونوں واپس آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کی اس برکت کو دیکھ کر کے میرا دل اڑ گیا، میرا دل اڑ گیا، جلدی جلدی بکریوں کو لے کر کے آیا، ان کے مالک کے حوالے کیا، اور سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، کہا یا رسول اللہ علمنی من هذا الکلام، اس کلام کا علم آپ ہمیں بھی دے دیجئے، الذی کنت تقرأہ، جس کلام کو آپ پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک غلیم معلم، عبداللہ ابن مسعود تو بہت ہونہار بچہ ہے، تجھے علم دیا جائے گا، تجھے تعلیم سکھائی جائے گی۔ اور اس کے بعد وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور قرآن مجید کا علم حاصل کیا۔ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استقرؤوا القرآن من 4، لوگوں 4 لوگوں سے قرآن مجید کا علم حاصل کرو، اس میں سب سے پہلا نام جن کا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ دیکھا آپ نے، نوجوانوں کی یہ ترجیح ہوا کرتی تھی اس زمانے میں۔ آج نوجوان سے کہیے قرآن مجید کی تلاوت کرو، وہ کہتا نہیں ہم نہیں پڑھیں گے قرآن مجید، بلکہ وہ کہتا ہم کو آتا ہی نہیں ہے، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ایک مقدس کتاب
جس کو ہم اپنے دین کا مقدس کتاب مانگتے ہیں، 60 سال 70 سال ہماری بیت جاتی ہے، ایک مرتبہ بھی قرآن مجید ہم شروع سے لے کے آخر تک ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسی زندگی جی کے کیا فائدہ؟ بولیے کیا فائدہ ایسی زندگی جی کے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اپنے بچے کو دین کا تعلیم نہیں دیا۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم اپنا تجربہ خود بتا رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، ریٹائر جب ہوئے تو کہا کہ مولانا صاحب اب جی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھیں، لیکن سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ ہم کو یاد ہی نہیں، کیا پڑھیں گے؟ اردو عربی پڑھنا نہیں آتا۔ 3 سال سے والد نے اسکول میں ڈال دیا تھا، انگلش میڈیم سے تعلیم ہوئی، عربی آج تک نہیں جانا۔ رومن میں قرآن پڑھتے ہیں، چاشنی نہیں آتی ہے، الف با تا سا سیکھ رہے ہیں اس وقت تاکہ وہ علم حاصل کریں۔ اب ان کے دل میں ان کے باپ کے بارے میں کیا جذبات ہوں گے؟ ذرا آپ بتلائیے کیا جذبات ہوں؟ کہیں ہم بھی تو یہ معاملہ نہیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، یہ معاملہ ہم بھی تو نہیں کر رہے ہیں؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر مسجد کے اندر مکتب کی تعلیم شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہی صحیح قرآن مجید کی تعلیم دلانے کی ضرورت ہے، اور اس کو قرآن مجید پڑھانے کی ضرورت ہے۔ پڑھے، وہ سیکھے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ انگلش میڈیم میں نہیں پڑھائیے، آپ دنیاوی تعلیم نہیں دلائیے، لیکن ساتھ میں دینی تعلیم ضرور دیجیے، اس کا بھی انتظام کیجیے، تھوڑا سا وقت نکالیے اس کے لیے بھی، تاکہ وہ کام کیا جائے۔ دیکھیے ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، نوجوان کیسے تھے نبی کے زمانے میں، یہ آپ کو بتلا رہا ہوں کیسے نوجوان تھے۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ عشاء کے نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آ گئے، پہلے مجھے آنے میں تاخیر ہوئی، جب میں آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کہاں تھی؟ تاخیر ہو گئی۔ کہا ایک نوجوان مسجد میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ایسی تلاوت تھی کہ مجھے چھوڑ کے آنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، اس کی تلاوت بس لگ رہا تھا کہ سنتے چلے جائیں۔ نبی نے کہا ہاں ایسا ہے، کون ہے؟ چلو تو دیکھتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں۔ جب اندر گئے تو دیکھا کہ حضرت سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبی میں بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی نے کیا دعا دی دیکھیے، نبی نے کہا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلک، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں تجھ جیسا نوجوان پیدا کیا، جس نے میری امت میں تجھ جیسا نوجوان پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے اوپر فخر کرنے لگے، اس نوجوان کے اوپر فخر کرنے لگے۔ اس زمانے کے جو نوجوان تھے یہ امت کے فخر کا سبب تھے، اور آج کے جو نوجوان ہیں وہ امت کے رسوائی کا سبب ہے۔ کیوں؟ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے رسوائی کے سبب ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہو گیا اور لوگ اسلام لے کر کے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے قبیلے کا اسلام، تو کہا میرے ابا بھی میرے قبیلے کا اسلام لے کر کے مدینہ گئے، ہم 19 لوگ تھے، ان میں سے سب سے چھوٹا بچہ میں تھا۔ عمرو بن سلمہ کا سب سے چھوٹا بچہ میں تھا۔ نبی کے پاس پہنچا، نبی نے اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جب ہم لوگ جانے لگے تو آپ نے کہا کہ سنو، تمہارا امام کون ہوگا؟ اسلام قبول کیے ہو، نماز پڑھنی پڑے گی، نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور جب نماز پڑھنی پڑے گی تو امام بنانا پڑے گا۔ کون امام ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ کس کو امام بنائیں؟ کہا تم میں سے قرآن سب سے زیادہ کس کو یاد ہے؟ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں میں سب سے چھوٹا بچہ تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ قرآن یاد ہے۔ سب سے زیادہ قرآن کسے یاد ہے؟ مجھے یاد ہے۔ چھوٹے بچے ہیں عمرو بن سلمہ، بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا بابو کہاں سے قرآن یاد کیے؟ تم تو اپنے قبیلے میں تھے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو قبیلہ ہے وہاں سے مین راستہ گزرتا ہے مدینہ میں آنے کا، جو لوگ آپ سے ملاقات کر کے جاتے تھے میں ان سے ریکویسٹ کرتا تھا
کہ نبی سے جو کچھ سیکھ کے جا رہے ہو مجھے بتلا دو، وہ مجھے بتاتے تھے، اب میں سن سن کر کے میں نے اس کو یاد کیا ہے، سن سن کر کے یاد کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم تمہارے قوم کے امام ہو۔ کہتے ہیں کہ میری عمر سب سے چھوٹی تھی لیکن میں 5 وقت کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں لوگوں کو پڑھاتا تھا، اور اگر کوئی جنازہ ہو جاتا تھا تو جنازے کی نماز بھی میں پڑھاتا تھا۔ یہ فوقیت اس زمانے کے نوجوانوں کی تھی میرے بھائیوں۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے کر کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میرے بچے کو 19 پارے قرآن مجید کے یاد ہیں۔ کتنے یاد ہیں؟ 19 پارے قرآن مجید کے یاد ہیں۔ نبی نے کہا کہ ماشاءاللہ بڑا ہونہار بچہ ہے۔ کہا سنو تم میرے لیے یہودیوں کی زبان عبرانی زبان سیکھو، تاکہ یہودیوں سے خط و کتابت کرنے میں مجھے دشواری ہوتی ہے، تم لیٹر لکھا کرو گے، خط لکھا کرو گے، یہودیوں کی یہ زبان سیکھو۔ کہتے ہیں کہ 7 دنوں میں، اور ایک روایت کے مطابق 12 دنوں کے اندر میں نے یہودیوں کی زبان لکھنا بھی سیکھ گیا اور پڑھنا بھی سیکھ گیا، لکھنا بھی سیکھ گیا اور پڑھنا بھی سیکھ گیا۔ یہ وہ نوجوان تھے جو فخر امت تھے اس زمانے کے، اور آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کا کیا معاملہ ہے آپ دیکھیے۔ ایک نوجوان ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ چچیرے بھائی ہیں۔ کہتے ہیں لَأَرْمَقَنَّ صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور بھی ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا اور امت کو بتاؤں گا کہ آپ رات کے وقت کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں فلم دیکھیں گے تاکہ ویو دیں، یوٹیوب پہ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ فلم دیکھو، یہ فلم نہ دیکھو، سجیسٹ کریں۔ آج نوجوانوں کا کردار یہ ہے، کوئی نیا فلم ڈاؤن لوڈ ہوا یا اترا تو وہ کہاں سے ڈاؤن لوڈ ہوگا، اس پر ہم دماغ لگاتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کون سب سے پہلے ویو دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس وقت کیا معاملہ تھا؟ کہا نہیں، میں لوگوں کو بتلاؤں گا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر میں چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ ہیں کون؟ حضرت میمونہ ام المومنین رضی اللہ عنہ۔ ان کے گھر میں جا کر کے سو گئے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے آدھی رات کو، ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، مشکیزہ سے آپ نے وضو کیا اور اٹھے، اپنی ضرورت کو گئے، اور ضرورت سے جب واپس پلٹے تو میں بھی اٹھ چکا تھا۔ میں نے وضو کا جو برتن تھا اس میں پانی لیا اور پانی لے جا کر کے رکھ دیا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو وضو کریں گے۔ نبی نے جب دیکھا کہ پانی رکھا ہوا ہے، کہا کس نے رکھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ کہا دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اللہم علمہ القرآن، اے اللہ اس بچے کو قرآن کا علم دے دے، وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے، دین کی سمجھ عطا کر دے۔ یہی وہ دعا تھی جس نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو رئیس المفسرین بنا دیا۔ پورے قرآن مجید کی سب سے زبردست تفسیر اور سب سے بہترین تفسیر اور سب سے اعلیٰ تفسیر اگر کسی صحابی نے کی ہے تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ کیسا معاملہ ہوا؟ اور اس کے بعد کہا کہ نبی وضو بنا کر گئے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، میں بھی وضو بنا کر کے گیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تربیت کی، کان کے لو کو پکڑ کر کے مجھے گھما کر کے اپنے دائیں جانب کھڑا کر دیا، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے رات کی نماز ادا کی۔ یہ صحابی تھے جو اپنے راتوں کو جگتے تھے تاکہ نبی کی نماز دیکھیں اور امت تک منتقل کریں۔ خیر سمجھتے تھے، دین سمجھتے تھے۔ آج دین کی یہ مجلس ہے، بتائیے کتنے نوجوان ہیں جو اس مجلس کے لیے حاضر ہوتے ہیں یا ان کے دلوں کے اندر دین کے لیے کچھ سیکھنے کا جذبہ ہے؟ یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں تھا اور میرا ایک انصاری ساتھی تھا، میں نے انصاری ساتھی سے کہا کہ صحابہ ابھی موجود ہیں، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھا ہے، ان کے پاس حدیث ہے، چلو ہم حدیث ان سے سیکھ لیتے ہیں کہ میرے بعد ان کے بعد امت کو ہماری ضرورت پڑے گی، لوگ آ کر کے ہم لوگوں سے حدیث پوچھیں گے، اگر ہم نہیں سیکھے رہیں گے تو کہاں سے پتہ چلے گا؟ اللہ اکبر۔ انصاری صحابی نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان کے موجودگی میں ہم سے کون پوچھنے کے لیے آئے گا؟
وہ نہیں گئے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں گیا۔ عرب کا معاملہ کیا تھا؟ عرب کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ فجر کے بعد کام پہ نکل جاتے تھے، کیونکہ وہاں دھوپ زیادہ ہوتی ہے، اور 11-12 بجے کام سے واپس لوٹ جاتے تھے، ظہر کی نماز پڑھ کے کمپلسری سوتے تھے اپنے گھروں کے اندر، جس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ تو صبح تو کوئی ملتا نہیں، اور عصر بعد کہیں اور کام پہ نکل جاتے۔ ملاقات کا جو وقت ہوتا وہ یہی ظہر کے بعد کا وقت ہوتا۔ کہتے شدید گرمی میں کپڑا لپیٹ کر کے صحابی کے گھر پہ پہنچ جاتا، اور عرب کی جو لو ہوتی وہ میرے چہرے سے اٹکھیلیاں کھیل رہی ہوتی تھی، چہرے کو جھلسا دینے والی گرمی ہوتی تھی، اور وہاں جا کر کے ان کو جگاتا نہیں تھا۔ وہ اگر سو رہے آرام کر رہے ہیں صحابی تو ان کو جگاتا نہیں تھا، ان کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا تھا، بلکہ ان کے دروازے کے باہر میں بھی سو جاتا تھا۔ جب عصر کی اذان ہوتی اور صحابی نماز کے لیے باہر نکلتے تو دیکھتے کہ دروازے پہ بچہ سویا ہوا ہے۔ کہا کون ہو؟ کہا میں عبداللہ ابن عباس ہوں۔ کہا حضور آپ کہہ دیتے تو ہم آپ کے پاس آ جاتے، نبی کے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، کیوں آپ آئے ہمارے پاس؟ آپ آرڈر کرتے، حکم کرتے، ہم آ جاتے۔ کہا نہیں، علم آپ کے پاس ہے، میں محتاج ہوں، میں آپ کے پاس جا کر کے سیکھوں گا اور علم حاصل کروں گا۔ علم حاصل کرتے ہیں، اور جانتے ہیں جب انہوں نے ان حدیثوں کو سیکھا تو راوی کہتے ہیں کہ یہ دو بھائی تھے، ایک کا نام عبداللہ ابن عباس اور ایک کا نام عبید اللہ ابن عباس، یہ دو بھائی تھے۔ کہ جب یہ لوگ مکہ آئے تو عبداللہ ابن عباس نے لوگوں کے سینوں کو علم سے بھر دیا، اور عبید اللہ ابن عباس نے لوگوں کے پیٹ کو روٹیوں سے بھر دیا۔ ایک بھائی مال بانٹتا تھا اور دوسرا بھائی علم بانٹتا تھا، اور یہ دونوں اسی مسجد حرام سے بیٹھ کر کے یہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک بڑے تاجر تھے اور دوسرے بڑے عالم تھے، یہ کام کیا ان لوگوں نے۔ یہ اس زمانے کے نوجوان تھے، لیکن آج کل کے نوجوان کیا ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں دیکھیے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو منظم کریں، اپنے اوقات کو منظم کریں، اپنے ٹارگٹ کو متعین کریں کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے۔ کیا دنیا ہی کمانا یہ ٹارگٹ ہے؟ دنیا کمانا یہ ٹارگٹ ہے؟ اگر ٹارگٹ یہ ہے تو دنیا آپ کو خوب مل جائے گی، آخرت کچھ بھی نہیں ملے گی۔ اور اگر آخرت آپ کا ٹارگٹ ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا آپ کے قدموں میں لا کر کے بچھا دے گا، دنیا آپ کے قدموں میں لا کر کے بچھا دے گا اگر آخرت کو آپ نے چاہا ہے۔ لیکن اگر صرف دنیا چاہا ہے تو پھر آخرت میں ہمارا اور آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو دین کی تعلیمات ہے ان تعلیمات کو عام کیا جائے، مردوں کے اندر بھی خواتین کے اندر بھی، عفت اور عصمت اور اس طرح سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تقوی، یہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ مت کام کرو، اس سے تم کو یہ نقصان پہنچے گا، یہ مت کام کرو، اس سے تم کو یہ نقصان پہنچے گا۔ کبھی ہم اپنے بچے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو، اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اللہ آگ کی سزا دے گا؟ کبھی یہ کہتے ہیں اپنے بچوں سے؟ نہیں کہتے ہیں۔ ہم اپنا خوف دلاتے ہیں، یہ کام کر رہے ہو ابھی ماریں گے تم کو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری نگاہ ہٹتی ہے تو پھر وہ وہی کام کرتا ہے، کیونکہ باپ کے مار کا خوف ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی تھی؟ کہا تھا یا غلام، اے چھوٹے بچے، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حکم کی حفاظت کرو، اس کے دین کی حفاظت کرو، اس کی شریعت کی حفاظت کرو، شریعت کے مطابق عمل کرو، اللہ کیا کرے گا؟ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اسی طرح سے کہا تھا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو، چاہے والد والدہ کے سامنے ہو یا اکیلے ہو، ہاسٹل میں ہو یا گھر میں ہو، بورڈنگ اسکول میں پڑھتے ہو یا گھر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ رب العالمین کا تقوی اور اس کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ تعلیمات ہم دیے ہوتے تو آج یہ نوجوان نسل بگڑتی نہیں، یہ نوجوان نسل خراب نہیں ہوتی۔ ہم نے ان کو صرف پیسے کا پجاری بنا کر کے چھوڑ دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مال کمانے کے ذرائع تلاشتا ہے، حلال سے ہو یا حرام سے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو تمہیں چاہیے کہ تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اولاد اللہ کی امانت میں سب سے بڑی امانت ہے۔ اللہ نے جو جو امانتیں دی ہے ان امانتوں میں سے اولاد ماں باپ کے لیے بہت بڑی امانت ہے۔ وہ امانت آج ضائع ہو رہی ہے۔ والد شکایت کرتے ہیں میرا بچہ میری فرما برداری نہیں کرتا، بچی میری بات نہیں مانتی، سرکشی کرتی ہے، طغیانی کرتا ہے لڑکا، ہماری بات قبول نہیں کرتا ہے۔ کیسے قبول کرے گا؟ کیا آپ نے اس کو دین کی تعلیم دی؟ بتلایا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے شریعت کے اندر؟ بتلایا؟ آج کتنے اولڈ کیئر سینٹر کھل چکے ہیں، اولڈ ایج ہوم کھل چکے ہیں۔ ابھی کل یا پرسوں کی ایک خبر آئی، ایک صاحب وہ سینکڑوں کتابوں کے رائٹر ہیں، بنارس کے سینکڑوں کتابوں کے رائٹر ہیں، اور کتابوں کی رائلٹی آتی ہے، لاکھوں کی جائیداد ہے ان کے پاس، لیکن ایک چمچ دوا پلانے والا کوئی نہیں۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی دونوں نے چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے بیٹی تو سسرال چلی گئی، لیکن بیٹا نے چھوڑ دیا۔ آخری عمر ان کی کہاں گزری؟ اولڈ ایج ہوم میں گزری۔ اور جب انتقال کے بعد وہاں سے لوگوں نے خبر کیا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تم لوگ جیسا چاہتے ہو ان کے ساتھ معاملہ کر دو، جیسا چاہتے ہو ان کے ساتھ معاملہ کر دو۔ یہ کلچر اب یہاں پنپ رہا ہے، یہاں آ رہا ہے۔ لہذا ہر گارجین کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، کہیں کل ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو جائے، کہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ اسلام کی تعلیمات کیا تھی ماں باپ کے تعلق سے؟ کیسی تعلیمات تھی؟ کبھی ہم نے بتلایا، ایک صاحب ہے یمن سے، صنعاء، یمن کی راجدھانی ہے صنعاء، وہاں سے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے پیٹھ کے اوپر لوٹ کر کے، بوڑھی ماں چل نہیں سکتی ہے، پیٹھ کے اوپر لادے ہوئے ہیں، اب پیدل چل کر کے آئے ہیں کہاں؟ مکہ، خانہ کعبہ، طواف کرایا، حج کرایا، سب کام کرا دیا۔ آخری طواف کر رہے تھے تو ایک شخص طواف کر رہے تھے جس کے ارد گرد لوگ بہت بھیڑ لگا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، سب لوگ ان سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں، تم کو بھی چاہیے فتویٰ پوچھنا تو پوچھو۔ کہا یہ قریب ہوئے ان کے، کہا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ میرے پیٹھ کے اوپر جو خاتون بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ میری ماں ہے، میں اس کو صنعاء سے لے کر کے آ رہا ہوں، اس کے لیے سواری بنا ہوا ہوں، کیا یہ بتلائیے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ بتلائیے، حق ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَلَوْ بِزَفْرَةٍ مِّن زَفَرَاتِهَا، تمہاری ماں نے تم کو پیدا کرنے وقت جو الٹی سانسیں لی تھیں، الٹی سانسیں لی تھیں، کہ ان سانسوں میں سے ایک سانس کی قیمت بھی ابھی ادا نہیں ہوئی ہے، ایک کی قیمت بھی ابھی ادا نہیں ہوئی ہے۔ سوچئے کتنا بڑا درجہ ہے یہ۔ درجہ کون بتلاتا ہے؟ کون بتلاتا ہے؟ اسلام بتلاتا ہے بھائی، اسلام بتلاتا ہے۔ آج کل بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا خدمت کریں گے، ہم اولڈ ایج ہوم میں یا اولڈ کیئر سینٹر میں لے جا کر کے بچوں کو رکھ دے رہے ہیں، وہاں نرس ہیں، اپنے ماں باپ کو رکھ دے رہے ہیں، وہاں نرس ہیں، وہاں ڈاکٹر ہیں، وہ ان کا علاج کریں گے، وہ ان کا دیکھیں گے، اچھی سے اچھی خدمت کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باپ برسوں بیت جاتے ہیں، اپنے بیٹے کو دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہی دینی تعلیم دیا ہوتا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور با کے ذریعے بیان کیا، یعنی خود سے خدمت کرو۔ با کے معنی الصاق کے، کوئی آدمی، علامہ ناصر سعدی کہتے ہیں کوئی آدمی اگر نوکر رکھ کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرواتا ہے تو وہ ماں باپ کی خدمت کروانے والا نہیں ہے، خود سے خدمت کرنی پڑے گی، خود سے کھانے کا برتن لے جا کر کے رکھنا پڑے گا ان کے پاس، اگر وہ نہیں کھا سکتے تو لقمہ بنا کے منہ میں ڈالنا پڑے گا، خود سے منہ صاف کرنا پڑے گا، ان کی ضرورتوں کو دیکھنا پڑے گا، خود سے ان کو غسل دینا پڑے گا۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جب ہم چھوٹے تھے تو انہوں نے تو ہمارے لیے ہم کو کسی نوکرانی کے حوالے نہیں کیا تھا، انہوں نے تو ہماری پرورش و پرداخت کے لیے کوئی نوکرانی نہیں رکھا تھا، انہوں نے تو خود سے کیا تھا۔ جب ہم بیمار پڑے تھے تو خود سے وہ جگہ تھے، جب وہ بیمار پڑے تھے، ہم بیمار پڑے تھے تو اپنے ہاتھوں سے لے کر کے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے، اور اگر ڈاکٹر نے ایڈمٹ کرنے کے لیے کہا تھا تو ہم بستر پہ سو رہے تھے، ہمارے باپ
کرسی کے اوپر بیٹھ کر کے انہوں نے رات بتا دی تھی، گزار دی تھی. اس وقت کسی نوکر کو نہیں رکھا تھا. کیا اس کا صلہ یہ ہے کہ تم پیسہ دے کر کے دوسروں سے خدمت کرواؤ؟ ہاں بتائیے بھائی. یہ تعلیمات ہم اس کو عام نہ کر کے، شریعت کو نہیں پھیلا کر کے، ہم اپنے پاؤں کے اوپر خود کلاڑی مار رہے ہیں، خود کلاڑی مار رہے ہیں. اس کو جتنا جلدی سمجھ جائیں یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ شرعی تعلیم کو معاشرے کے اندر عام کیا جائے، درس حدیث اور درس قرآن کا نظام رکھا جائے، اور نوجوانوں کو خصوصی طور پر اس کے جانب مبذول کرایا جائے، بچپنے سے تربیت کے جانب توجہ دی جائے. گھر میں نماز کا ماحول ہو، کتاب و سنت کا ماحول ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور نوافل کا اہتمام کیا جائے، تاکہ یہ بچے دیکھ کر کے سیکھیں اور اپنی دین و دنیا کو سنوار سکیں. لیکن اگر یہ کچھ ہم نے نہیں کیا تو تاریخ کی بہت بڑی غلطی ہوگی کہ ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمیں ملے تو شرعی تعلیم کو مکمل طور پر نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. یہ شیخ ابو ہریرہ مدنی الحمدللہ ہر مہینہ پہلے اتوار کو شیخ کا پروگرام ہوگا. آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وقت پر آنے کی کوشش کریں اور ساتھ میں دوست احباب اور رشتہ داروں کو بھی لے کر آنے. قرآن حدیث کی قیمتی باتیں ہو رہے ہیں، اس سے ہم بھی مستفید فائدہ اٹھانا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بننا ہے. ہر مہینہ پہلے اتوار کو جو ہے شیخ کا پروگرام ہوگا. اس بات کو خاص کر ذہنوں میں بٹھائے. اس پروگرام کو کامیابی کرنے کے لیے آپ سب کی محنتوں کی بھی ضرورت ہے. اللہ کی رضا کے لیے محنت کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سننے اور سنانے کو قبول کرے اور آخرت میں جزائے عظیم عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ مقام عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.